Ya Ali Madad, Al-Wise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 899. 1st of May 1988, Wise in Chicago's Jamaat Khana of West. Ya Ali Madad. ستگر کہہ رہے بگلا ہنس دوئے پٹوں ترا اندیست ایک وران بگ چنے من مانیوں ان ہنس موتی چران رے بھائی ہنس موتی چران. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد علی محمد الى قیامہ. قرآن پاک کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے جو ہم زیارت کے اندر پڑھتے ہیں. جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب الجنہ و اصحاب النار. میں نے جنت پہلے کہا ہے، نار بعد میں کہا ہے. آیت اس طرح ہے حقیقت میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اللہ فرماتا ہے اصحاب الجنت ہم الفائزون. پھر کہتے ہیں کہ بگلا اور ہنس دونوں نظر آتے ہیں یکساں. وہ بھی سفید ہے، وہ بھی سفید ہے، شکل و صورت ایسی ہی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو بگلے کی فطرت ہے وہ ہنس کی فطرت سے الگ ہے. ظاہر کے اندر دونوں یکساں ہیں مگر فطرتاً دونوں جدا ہیں. یہ مچھلیاں کھاتا ہے اور وہ موتی کھاتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ خدا تعالیٰ نے بھی کافروں اور مومنوں کے درمیان ایک فرق کیا ہے. فرماتا ہے کہ جو وہ لوگ کہ جو ناری ہیں، ناری یعنی دوزخی، وہ لوگ جنتیوں جیسے نہیں ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب النار جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں. اس لیے وہ لوگ ان لوگوں جیسے نہیں بن سکتے کہ جو جنتی ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، خدا کو راضی کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان بڑی تفاوت ہے. اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یوں تو نظر آتے ہیں سب انسان، سب کی شکلیں انسان جیسی ہیں، مگر فرق ایمان سے ہوتا ہے. اندر ایمان رہتا ہے جو انسان کی اور خاص طور پہ مومن کی فطرت بن جاتا ہے. اور فطرت جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے اس کی نیو یعنی بنیاد رکھی ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم میں پیدا ہو، وہ ہندوؤں میں پیدا ہو یا کرسچنوں میں پیدا ہو، یا کافر کے گھر میں پیدا ہو یا مومن کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اسلام کے اوپر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچے کی فطرت جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہے. بھلا اسلام کیا ہے؟ اسلام خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی مرضی کو مٹا ڈالنا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ اسلام ہے.
نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کا نام اسلام نہیں. یہ تو اسلام کے رکنوں میں سے ایک دو رکن ہیں، مگر حقیقتاً اسلام جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. تو یہ جو بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے وہ خدا کی مرضی کے اوپر چلتا ہے، اس کی خود کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، خدا ہی اس کو جہاں چلاتا ہے وہ چلتا ہے. خدا تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ شیرخوار بچہ جو ابھی نوا پیدا ہوا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ اس کا کوئی ارادہ خود کا ہے ہی نہیں، خود کی مرضی ہے ہی نہیں. اگر وہ دودھ پیتا ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ اس کو بھوک لگے اور وہ چلائے اور اس کو دودھ ملے، چاہے وہ شیر مادر ہو چاہے وہ شیر گو ہو، مگر وہ بچہ فطرت پہ چلتا ہے. اور پھر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، خدا ہی نے اس کے لیے دودھ مہیا کیا ہے تو وہ صرف دودھ ہی پیتا ہے. اس بچے کو ہم کچھ چیز دینا چاہیں تو وہ پسند بھی نہیں کرتا ہے، اور اگر زبردستی کریں گے تو مر جائے گا. اس کے لیے خدا تعالیٰ نے دودھ ہی مقرر کیا ہے، کیونکہ اس کی خود کی مرضی نہیں، اس کا خود کا کوئی قوت ارادی نہیں ہے. ہم ہیں ٹیبل کے اوپر جا کے چٹپٹی سب کچھ چیزیں کھا جاتے ہیں جو فطرتاً خلاف ہیں، مگر یہ بچہ جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. اگر وہ نیند کرتا ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی نیند مقرر کی ہے کہ بچہ پیدا ہوئے تو 20 سے 22 گھنٹے سوتا ہے، کیونکہ قدرت چاہتی ہے کہ اس کی پرورش ہو، اور خدا تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی نیند مقرر کی ہے. تو وہ جو بچہ ہے وہ فطرت پہ چلتا ہے، قدرت اس کو قابو کر رہی ہے، قدرت اس کو چلا رہی ہے، قدرت اس کی حفاظت کر رہی ہے، قدرت اس کو پال پوس رہی ہے. یہ بچے کے اندر کون سی قوت ہے کہ جو اس کی ہڈیوں کو بڑا کرتی ہے؟ خدا کی قوت ہے. کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی مرضی سے بچے کے دانت نہیں نکال سکتے. وہ 5, 7, 8 مہینے کا ہوتا ہے. ہر بچے کے اندر جو خدا نے فطرت اور عادتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز رکھے ہوئے ہیں، اس کے حساب سے کسی بچے کو 4 مہینے میں دانت پھوٹ آتے ہیں، کسی کو 10 مہینے تک دانت نہیں نکلتے. اب اگر کوئی ڈاکٹر یا ماں اور باپ چاہے کہ نہیں 2 مہینے کے بچے کو دانت نکل آئے تو نہیں ہوتا. اس بچے کی تمام چیزیں قدرت کے قانون کے اوپر چلتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ کریشن، یہ مخلوق خدا تعالیٰ کے فرمان اور خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے اوپر عمل کرتا ہے. لہذا بچہ جو ہے وہ اسلام میں پیدا ہوا، بڑا ہو کے پھر ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں. تو یہ سکھاتے ہیں کہ شیو جی کے مورتی کے سامنے گھنٹے بجاؤ، تو وہ بچہ بڑا ہو کے گھنٹے بجاتا ہے. اگر ماں باپ نے یہ سکھایا کہ جماعت خانے جا کے دعا پڑھو تو وہ جماعت خانے جا کے دعا پڑھے گا. اگر ماں باپ نے یہ سکھایا کہ وہ کرسچن ہو جائے اور وہاں جیسس کو اپنا سب کچھ مانے تو ایسا ہو جائے گا. مگر جب وہ بڑا ہوگا، 20-25 برس کا ہوگا، علم سیکھے گا، پھر اس کے اندر خود کی قوت ارادی یہ جو پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ رائٹ اور رانگ کو سمجھنے کی لیے جو علم سیکھتا ہے تو اپنے خود فیصلے کرتا ہے، کیونکہ اب اس کے اندر شعور پیدا ہو گیا، عقل پیدا ہو گئی ہے. مگر بچہ پیدا ہوا اسلام پر، تو انسان کے اندر فطرت کے تقاضے جو ہیں وہ خدا نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان فطرت کے قاعدے کے اوپر چلنے کے لیے خدا نے ہمارے سامنے گائیڈنس بھی رکھ دی کہ جو ہی بچہ پیدا ہوا، کچھ مدت کے بعد جب اس کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے، تقریباً 4 مہینے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 4 مہینے کی عمر تک اس کے اندر تھوڑا شعور اور ارادہ آتا ہے. اس کو 2-4 کھلونے دے دو تو 2-4 میں سے وہ ایک کو پسند کرے گا اور ایک کھلونے کو زیادہ پسند کرے گا دوسروں سے. بعض بچے اتنے دل لگا لیتے ہیں کہ اگر وہ کھلونا کہیں ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے تو اتنا روتے اور ضد کرتے ہیں کہ نہیں مجھے وہی کھلونا چاہیے. کیا یہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے؟ اگر انسان اپنی زندگی کی اسٹڈی کرے تو اسے بہت سی چیزیں معلوم ہوئیں. مولانا علی شاہ مابارک صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے
تو وہ علی کو دیکھتا ہے. 3-4 مہینے تک وہ روز علی کو دیدار کرتا ہے. مولانا علی شاہ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ 2-3 مہینے بچے کو سامنے رکھ کے خراب منہ بناؤ, اس کو ڈرانے کی کوشش کرو, بچہ نہیں ڈرے گا, کیونکہ ابھی تک اس کے اندر خود کا ارادہ اور شعور پیدا نہیں ہوا, وہ فطرت کے اوپر چل رہا ہے, وہ علی کا دیدار کرتا ہے. لیکن مولا کہتے ہیں جب وہ 3-4 مہینے کا ہو جاتا ہے اور جب علی کا دیدار بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ڈراؤ تو وہ ڈرتا ہے, روتا ہے, چیختا ہے. مگر بچہ جب ہی پیدا ہوتا ہے مولا فرمایا وہ روز علی کا دیدار کرتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. ہمارے اندر قدرت نے ہمیں ایمان دے کے پیدا کیا ہے. بڑے ہونے کے بعد ہمارا ایمان یا ڈھچو پچو ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے, کافر ہو جاتے ہیں. مگر پیدائش ہماری ایمان کے اوپر ہے. اس لیے اگر ہم ایمان میں کے اوپر پیدا ہوئے ہیں تو خدا نے انتظام کیا, نبیوں کی معرفت, لوگوں کو ہدایت کی کہ تم اپنی اولاد کو مذہب کے اوپر چلاؤ. رسول اکرم کی ایک حدیث ہے, نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو مجبور کرو کہ وہ نماز پڑھیں اور مسجد میں جائیں, اور اگر نہیں مانتے اور ضرورت پڑے تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ان کو پیٹو, ان کو پیٹو. یعنی پیٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اتنا مارو کہ لہو لہان ہو جائے. یہاں پیٹنے کا مطلب ہے کہ ایک ہلکا سا تھپڑ مارو, ہلکی سی سزا دو, مطلب کہ اس کو تم مجبور کرو اس عمر کے اندر کہ وہ مذہب کے اوپر چلے, کیونکہ یہی وہ عمر ہے کہ اگر وہ مڑ گئی تو پھر سیدھی نہیں ہوئے گی, اور اگر سیدھی رکھ لی تو پھر مڑنے کے لیے اس کو بہت تکلیف ہوگی. یعنی اگر ہم نے چھوٹی عمر سے, پیدائش سے ہی بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ مومن بنے تو دینداروں جوان ہونے کے بعد انشاءاللہ زندگی بھر اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا. اگر کبھی کسی وقت دنیا کے کسی لالچ میں آ کے وہ پھسل بھی جائے گا تو اس کی جو کانشسنس ہے, ضمیر جو ہے اس کو پھر سیدھی راہ پہ لے آئے گا. لیکن اگر ہم نے بچپن کے اندر یہ کہہ کے ابھی تو چھوٹا ہے, بڑا ہو کے خود سمجھ جائے گا, اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو وہ بچے کا خدا حافظ, یہ بچے پھر بگڑ جاتے ہیں. آج اس دنیا کے علاقے میں جس کو ہم نارتھ امریکہ کہتے ہیں, جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہو امریکہ میں, اور شمال کے اندر کینیڈا ہے, ہماری لگ بھگ 55,000 کی جماعت دونوں طرف شاید 60,000 کے قریب ہے. 38-39,000 اسماعیلی آج کینیڈا میں ہیں, اور لگ بھگ 20,000 جتنے امریکہ کے اندر ہیں. تو یہ تقریباً 60,000 اسماعیلی سب یکساں تو نہیں ہیں, اور یہ جو اسماعیلی ادھر آئے ہیں زیادہ تر جوان ہیں. 70 برس کی اوپر کی عمر کے لوگ تھوڑے ہیں, جوان ہیں, بچے ہیں, ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر اس کنڈیشن کے اندر جو آج جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, ہم جاگ کے ہوشیار بن کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مذہب اور دین کی اشاعت نہیں کریں گے, یعنی اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو مذہب نہیں سکھائیں گے, تو دینداروں مستقبل بڑا خراب ہو جائے گا. مولانا حضرت امام 1.5 برس پہلے جب یہاں آئے تو اس وقت کے فرمان ہر روز پڑھو اور ان فرمانوں کے اندر ڈھونڈو کہ کون سی چیز مجھے لگتی ہے. امام نے یہی فرمایا کہ دیکھو تم یہاں کی سوسائٹی کے سامنے جھک مت جاؤ, ڈونٹ بینڈ ٹو دس سوسائٹی. ماں باپ فرمایا تم اپنی روایات کے اوپر, اپنی ٹریڈیشن کے اوپر جمے رہو. تمہارے باپ دادا جس اصولوں کے اوپر, جس مذہب کے اوپر, جس طریقے سے عمل کرتے رہے اس کے اوپر تم مضبوطی سے جکڑے رہو, اگر نہیں تو پھر پھسل جاؤ گے. یہاں کی سوسائٹی ہمارے سے زیادہ پاورفل ہے, کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 8 سے 10 گھنٹے ہم غیر اسماعیلیوں
اور عموماً غیر مسلمانوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، کم از کم 8 سے 10 گھنٹے روز، اور 8-10 گھنٹے یہ اور 7-8 گھنٹے ہماری نیندر کے، 1-2 گھنٹے ہمارے آرام اور کھانے پینے کے لیے، تو باقی رہا کیا؟ اگر اس کے اندر بھی ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا تو یہ ضرور ہوگا کہ آپ تھوڑے پیسے زیادہ ڈالر بنا لو گے، یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے پاس اچھے مکان آ جائیں گے، آپ کے پاس موٹر آ جائے گی، اچھے کپڑے پہن لو گے، مگر پھر دوسری طرف جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان کی کوئی قیمت ادا نہ ہو سکے گی، اور وہ نقصان ہے روحانی نقصان۔ روحانی نقصان، اگر ہماری روحانیت مضبوط ہے اور دنیا کی حالت کبھی کمزور بھی ہو گئی تو انشاءاللہ روحانیت مضبوط ہونے کی وجہ سے ہماری دنیاوی کمزوریاں تکلیفیں بھاگ جائیں گی، لیکن ہماری اگر روحانی حالت کمزور ہو گئی تو دنیا کے اندر چند برسوں کے لیے آپ کو کبھی مال و دولت اور مل بھی گیا مگر آخرت خراب ہو جائے گی، اسی دنیا کے اندر دکھ اٹھانے پڑیں گے، اور پھر ان دکھوں کے اندر روحانیت کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ یہ ہماری روحانی سائیڈ ہے، ہماری مذہبی اور دینی سائیڈ ہے جو ہم کو دنیا کے مشکلوں اور دکھوں کے اندر مضبوط رکھتی ہے، کیونکہ جو قوت ہے وہ اندر سے آتی ہے۔ 2-3 ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان ڈاکٹروں کو کسی وقت جا کے پوچھو، ان کے پاس سینکڑوں ہزاروں مریض آتے ہیں، ان مریضوں کے اندر ایسے بھی بہت ہوتے ہیں کہ جو مریضوں کی قوت ارادی یعنی ول پاور ویک ہو گئی ہوتی ہے، ان کا یہ ڈاکٹر لوگ اچھی طرح علاج نہیں کر سکتے، ان کی ول پاور کمزور ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر اس کو کتنا بھی سمجھاوے، اس کو دوا دارو دے لے، مگر اگر اس کی ول ہی نہیں اچھا ہونے کی تو ڈاکٹر دوائیں دے دے کے اس کو اچھا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور ول پاور کمزور ہو جانے سے انسان نا امید ہو جاتا ہے، نا امید ہو جانے سے وہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، یہ سائیکولوجیکل کیس بن جاتا ہے، سائیکولوجیکل کیس میں سے بن کے سائیکیاٹرک کیس بن جاتا ہے، اس میں سے نکل کے وہ شیزوفرینک بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے۔ مگر جہاں دین ہوتا ہے، جہاں مذہب ہوتا ہے، تو مذہب کے تھرو سے ایک بڑی اعلیٰ درجے کی قوت جو آسمان سے اترتی ہے اس کے اندر پڑی رہتی ہے، کیونکہ اس نے اپنا پلگ لگا رکھا ہے مذہب کے ساتھ، اور مذہب جو ہے وہ خدا کی قوت ہے، دین جو ہے وہ خدا کی رستہ ہے، تو اس کو اندر سے قوت ملتی رہتی ہے، دنیا کے دکھوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، سب دکھ اٹھاتا ہے، راضی خوشی سے اٹھاتا ہے، اور آخر لڑتے لڑتے ایک دن اپنے تمام دکھوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کو دور کر دیتا ہے، پھر آباد ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان کی قوت گھٹ گئی تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہماری دعا کے اندر ہے اللہم یا مولانا من کا قوتی، میری جو قوت ہے وہ تیرے سے ملتی ہے مجھے، انتا قوتی پہلی دعا کے اندر ہم اس طرح سے پڑھتے تھے، ابھی دونوں دعاؤں کے اندر تھوڑا فرق ہو گیا، لیکن انتا قوتی کہو یا من کا قوتی کہو مطلب ایک ہی ہے کہ میری جو قوت ہے وہ تیرے طرف سے ملتی ہے، یا تو ہی میری قوت ہے۔ اور حقیقت میں خدا آل مائٹی ہے نا، خدا جو ہے وہ اومنی پوٹنٹ ہے، پوٹنٹ کہتے ہیں قوت اور طاقت کو، ہر جگہ موجود ہے، اور وہ آل مائٹی ہے، ہر طرح کی قوت اس کے اندر ہے۔ عربی کے اندر ہم کہتے ہیں کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ تو اگر وہ ہمارا دوست بن جائے تو وہ آل مائٹی جو بہت طاقتور ہے، اس سے زیادہ کسی کی قوت نہیں، اس کے پاس سے ہم کو جو قوت ملے تو اس کا کیا کہنا، اس قوت کا تو کوئی دوسرا اور مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی تمام دکھ جو ہیں اس قوت کے سامنے ہیج ہیں۔ اب خیال کرو، ہمارے سامنے ہمارے ہی اپنے مذہب دین کے اندر بہت سی اس قسم کی حقیقتیں اور اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا،
جو ہی اعلان کیا تو نبی کریم کے جو رشتہ دار تھے وہ دشمن بن گئے، حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد ہے وہ امین ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، مگر جو ہی رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا آپ کے رشتہ دار دشمن ہو گئے۔ ان کی دشمنی بڑھتی گئی، یہاں تک بڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اچھا ابھی تم شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضور مدینہ آ گئے، مدینے کے اندر انصار پہلے سے ہی مسلمان تھے، اب مکہ میں سے بھی بھاگ کے کچھ لوگ ادھر آ گئے، تو مکہ کے لوگ بھاگ کے ادھر گئے تو مکہ والوں کو ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ بھئی ہمارا ان لوگوں کے اوپر زور نہ چل سکا۔ یہ چیز سے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو بہت برا محسوس ہوا، شرم بھی آئی، غصہ بھی آیا۔ چلو انہوں نے 1050 آدمی اکٹھے کیے لڑنے والے، ابو سفیان کی سرکردگی سپہ سالاری کے اندر اور ابو جہل کے انسٹیگیشن کرنے کے ساتھ یہ لوگ ادھر مدینے کے اوپر حملہ لے کے آئے۔ نوے مسلمان ہوئے، جس میں غریب کسان زیادہ تھے، پیسے والے اور بہت بڑے انفلوئنس والے تو بہت تھوڑے تھے۔ حضور نے اعلان کیا کہ بھئی یہ لوگ آتے ہیں لڑنے کے لیے، مسلمان کھڑے ہو گئے۔ 1050 آدمی بدر میں آ کے ٹھہر گئے، یہاں سے 313 گئے، لیکن یہ 313 میں 3 آدمیوں کے پاس بھی تلواریں نہیں تھیں، سواری کسی کے پاس بھی نہیں تھی، ایک تھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا، ہتھیار ہی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے لڑنے کے لیے اونٹ کے پاؤں کی ہڈیاں اٹھائیں، ان کے پاس لکڑی بھی نہیں تھی، کیونکہ عربستان میں لکڑی ہے ہی نہیں، بہت کم ہے، تو لکڑی نہیں تھی کہ بہت بڑا کوئی شتیر اٹھا لے گئے، لوہے کی چیزیں بھی بہت کم تھی، مگر جو کچھ بھی ہاتھ میں آیا، کسی کے ہاتھ میں اونٹ کے پاؤں کی ہڈی آ گئی تو وہ ہڈی لے کے چلا گیا۔ 2 لڑکے تھے 11 12 برس کے، جب یہ ریکروٹمنٹ ہوتی تھی بدر میں جانے کے لیے تو بچوں کے لیے حکم نہیں تھا۔ اب یہ بچے جب ادھر گئے اور سب لائن میں کھڑے تھے ریکروٹمنٹ پہ، تو یہ بچے اپنے انگوٹھوں کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد 2-3 انچ بڑا نظر آئے، اور جب اس نے نیچے دیکھا، رسول اکرم بھی دیکھ رہے تھے، تو اس نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، مگر ان کی قوت اور ارادہ دیکھ کے، ان کی ہمت دیکھ کے نبی کریم نے کہا ان 2 بچوں کو قبول کر لو، اگرچہ یہ بچے ہیں مگر ان کا ارادہ دیکھو، کتنی ان کی مرضی تھی، ان کے اندر کتنا یہ جوش تھا کہ وہ لڑائی میں جانا چاہتے ہیں۔ عمر کم ہونے کے حساب سے، قد چھوٹا ہونے کے حساب سے قبول نہیں کیا جاتا، تو وہ اپنے پاؤں کے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے تاکہ ان کو قبول کیا جائے۔ ان کی یہ نیت دیکھ کے نبی فرمایا ان کو لے لو۔ آپ کو معلوم ہے انہی 2 بچوں نے ابو جہل کو مارا جو سب سے بڑا دشمن تھا، انہی 2 بچوں نے ابو جہل کو مارا کہ جو ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ قوت تھی، جوش تھا، ایک دل تھے، ایمان سب میں یکساں تھا۔ مر جائیں گے تو اللہ کے پاس ہم شہید کہلوائیں گے، اگر زندہ رہے تو فخر کریں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے تھے اور زخم کھائے۔ کیا قوت تھی، یہ قوت کدھر سے آئی؟ 1050 آدمی دشمن، جس میں بڑے بڑے ہٹے کٹے، بڑے بڑے پہلوان شہزور تھے، کشتی لڑنے والے، اور بڑے بڑے حرب زدہ تھے، یعنی ملٹری کے اندر بڑے لڑائیاں کرنے والے تھے۔ ان تمام پہلوانوں کے سامنے یہ 313 کا جتھا، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، لڑنے کے لیے بھالے نہیں تھے، ان کے پاس تیر کمان 2 4 5 آدمیوں کے پاس تھے، ان کے پاس سپیئرز نہیں تھے، تو ان کی ہڈیاں اٹھا لی۔ یہ جوش تھا، یہ قوت تھی ایمان کی۔ 70 آدمی مار ڈالے، 313 آدمیوں میں صرف 3 آدمی مرے، لیکن دشمنوں کے 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی قید ہو گئے، باقی کے بھاگ گئے۔
زخمیوں کو لے کے بھاگ گئے. بڑی شرم آئی ان کو. جب مکہ پہنچے تو عورتوں نے اپنی بنگڑیاں ان کو پیش کی, منہ نیچا کیے ہوئے. کئی لوگ تو اپنے گھر میں نہیں گئے کہ گھر کی عورتیں, مائیں, بہنیں, بیبیاں تانا ماریں گی, لڑنے گئے تھے. ان لوگوں کو اتنی شرم, اتنی ندامت ہوئی کہ کئی لوگ اپنے گھر میں نہیں گئے. اس کے اندر 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 جلتے رہے, اور آخر بدلہ لینے کے لیے اسلام کو مٹانے کی ابھی نیت نہ تھی جو پہلے بدر میں تھی. اب جو احد کی لڑائی تھی تو وہ بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے بنائی. میں آپ کو ہسٹری بیان نہیں کرتا, یعنی سنانے کے لیے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو محبت اور ایمان خدا کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر تھا, اس محبت اور ایمان, کیونکہ ایمان اور محبت مکسچر ہے. اگر ایمان میں محبت نہیں تو وہ ایمان ادھورا ہے. جس ایمان کے اندر علی نبی کی محبت نہیں وہ ایمان ادھورا ہے, اس میں قوت نہیں ہے. ایمان ضرور ہے مگر قوت ہوتی ہے کہ جب محبت آتی ہے. تو محبت سے بھلا کیا بنتا ہے؟ محبت جو ہے نا وہ طلب نہیں کرتی بلکہ دیتی ہے. محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی, محبت میں سوداگری نہیں ہوتی. تم مجھ سے پیار کرو میں تم سے پیار کروں, یہ محبت میں نہیں ہوتا. یہ دنیا میں ہوتا ہے مگر اللہ رسول کے ساتھ, علی نبی کے ساتھ ہم جو ایمانداری رکھتے ہیں دینداروں, اس کے اندر ہماری ڈیمانڈ کچھ نہیں. ہم تو سرفروش ہیں, ہم تو اس کے اوپر فدا ہونے کے لیے ہیں, ہم اس کی کوئی قیمت نہیں مانگتے. یہی وہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا, لکھا ہوا ہے, اے نبی کہو ان کو کہ میں تمہارے پاس اپنی رسالت کا, اپنی نبوت کا کوئی معاوضہ اجر نہیں مانگتا. لا اسألکم اجر رسالت, میں اپنی رسالت کا تمہارے پاس سے میں اجر نہیں مانگتا. کیونکہ جو محبت دین کی محبت ہے, اللہ رسول کی محبت ہے, جس کو ہم علی نبی کی محبت کہتے ہیں, اس کے اندر تو ہمارا سر اس کے پاؤں میں پڑا ہے. ہم اپنی ایمان اور اپنی محبت کی کوئی قیمت نہیں مانگتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تجھ پہ فدا ہو جائے. ارے رسول اکرم کی آرزو سنو, رسول اکرم کی خود کی آرزو سنو. نبی ایک دفعہ آواز کرتے تھے, بس آپ کو تھوڑا جوش آیا. حضور کہتے ہیں, اے اللہ میں آرزو کرتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں, پھر میں زندہ ہوں, پھر میں شہید ہو جاؤں, پھر میں زندہ ہو جاؤں, پھر میں شہید ہو جاؤں. یعنی حضور کی آرزو کیا تھی کہ میں مر جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر مر جاؤں, مگر تیرے راستے پہ شہید ہوتا رہوں. حقیقت میں یہ تو ہندوؤں کی دعا ہے. ہندو کہتے ہیں کہ جنم و جنم اوتار لے کے میں تیری خدمت کروں, مگر یہ رسول اکرم کی آرزو ہے. اس آرزو کے اندر ہے کیا؟ محبت, کہ تیرے راستے پہ میں فدا ہو جاؤں. یہ بہت بڑی چیز ہے, اسی کا نام ایمان ہے. اور جب ایمان اور اس کے اندر یہ محبت آتی, اور محبت شناخت کے بغیر نہیں ہوتی, مگر ایمان کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو دینداروں پھر زمین آسمان میں اس قوت کے سامنے کوئی دوسری قوت نہیں. کیوں کہ یہ ساری کی ساری قوت عرش سے اترتی ہے, اس آدمی کے دل کے اندر عرش سے اترتی ہے. ان کو اس بات کی خبر بھی نہیں پڑتی. محبت اور جوش, کیونکہ محبت میں جوش ہی گرمی ہوتی ہے. ایمان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو حالت یہ ہوتی, احد کی لڑائی تھی. احد کی لڑائی میں ایک صحابی لڑ رہے تھے, بڑے جوشیلے تھے, گھوڑے پہ بیٹھے تھے. لڑتے لڑتے کسی دشمن نے ماری جو تلوار تو ایک ٹانگ کٹ گئی, گھٹنے سے نیچے پاؤں کٹ گیا. اب پاؤں کٹ کے گر گیا ہے, خون بہ رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں.
اس کو معلوم ہی نہیں، درد بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ جوش یہ تھا کہ دشمنوں کو ماروں، مگر خود کا پاؤں اڑ گیا، بالکل زمین پہ گر گیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ آخر جب کافر بھاگ گئے اور ذرا آرام ملا تو کسی نے بھی اس کو کہا کہ دیکھ تیرا پاؤں اڑ گیا۔ ارے اب یہ گھوڑے سے نیچے اتر کے لنگڑاتے لنگڑاتے تلوار کی انی کے اوپر لکڑی کی طرح ٹیک لیتے لیتے اپنا پاؤں ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا جوش ہونا چاہیے، کیا قوت ہونی چاہیے۔ اس قسم کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دین کی محبت ہے، یہی وہ چیز ہے جو اصلاً اسلام ہے، اور وہ اصلاً اسلام ہمارے اندر ہے اسماعیلی مذہب میں، اس لیے کہ اللہ نبی، علی نبی، شاہ پیر وہ ہمارے ہاں بیٹھا ہے، اسلام کا دھنی مالک ہمارے پاس، اور ہم حقیقت ہے جب مولا طاہر میں آتا ہے تو ہمارے اندر کیسا جوش آ جاتا ہے، سوئی ہوئی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ لیکن ہم ان قوتوں کو سونے ہی کیوں دے رہے؟ ان قوتوں کو ہمیشہ جگاتے رہیں تو دنیا کے اندر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اللہ میرا کا مطلب ہے اللہ آپ کے اوپر مہربانی کرے، یہ لفظ ہمارے پیر صدر دین نے فرمایا ہوا ہے۔ اللہ میرا اس جہان کے اندر آ کے زندگی کا مقصد اور ایم ڈالر کو مت بناؤ، ڈالر کو اپنی زندگی کا منزل مت بناؤ، زندگی کی منزل وہ مولا ہے، وہ ہماری منزل ہے، کیونکہ موت کے وقت یہ تمام ڈالر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اگر بدن کے اوپر کوئی زیورات یا انگوٹھی وغیرہ ہوگی یا پیسے کھیسے میں ہوں گے تو وہ بھی نکال لیے جائیں گے، ارے آپ کو ننگا کر دیا جائے گا، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، مگر مولا کی جو محبت ہے وہ ساتھ رہے گی، اور مولا کی اگر محبت رہی، اگر مولا کے ساتھ ہمارا تعلق رہا تو اس کی طرف سے ہم کو قوت ملتی رہے گی، انشاءاللہ کبھی دکھی نہیں بنیں گے۔ ہم دنیا کے اندر ہمیں لڑنا ہے۔ ابھی ابھی فرمان پڑے گئے پہلی دعا کے بعد، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں اتم سے اتم دعا آشیش دوں تو بھی دنیا کے اندر سے غم جو ہے، دکھ ہے، وہ مٹے گا نہیں، کیونکہ اس دنیا کو اس غم اور دکھ میں ہی بنایا گیا۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہ دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر دکھ ہی دکھ ہیں۔ ہماری ساری زندگی دکھوں سے، پرابلم سے بھری ہوئی ہے، اس میں سے کبھی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ مالدار بنو یا غریب رہو، ایماندار رہو یا خدا نخواستہ بے ایمان رہو، دکھ تو رہیں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ جو بگلا ہے وہ مچھی کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، اور ہنس جو ہے وہ موتی کھاتا ہے۔ دکھنے میں دونوں برابر ہیں، مومن کافر دونوں انسان ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے مذہب کے اوپر چلتا رہتا ہے، اور خدا دیکھتا ہے اس کو۔ کبھی کبھی خدا تھوڑی سختی ڈال دیتا ہے، اور بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میرا مومن برابر مستقیم ہے۔ جب مومن برابر مستقیم رہتا ہے، تمام قسم کے دکھوں کے اندر بھی مضبوط رہتا ہے، تو خدا بڑا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کے دکھ بھی مٹاتا ہے اور بخششیں بھی دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی کا ایمان، جس کا ایمان مضبوط نہیں، وہ آدمی کو تھوڑی سی سختی ملتی ہے تو چلاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، جماعت خانے آنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میرا کوئی نہیں، مگر جیسے جیسے وہ خدا کے دروازے سے دور ہٹتا جاتا ہے، تیسے جیسے اس کی قوت گھٹتی جاتی ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، دکھوں میں اور بھی اور پھنستا جاتا ہے، چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، گھبرا جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے،
بے ہمت ہو جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، عقل گم ہو جاتی ہے، دکھ اٹھاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے اور ادھر ادھر بھاگتا ہے، کوئی مولوی کے پاس، کوئی ملا کے پاس، کوئی حکیم کے پاس، کوئی ڈاکٹر کے پاس۔ کسی نے کہا ہاں فلانا ایک آدمی ہے، وہ کچھ جادو منتر جانتا ہے، تو اس کے پاس بھاگتا ہے، کیونکہ وہ اندھا ہو گیا ہے، اس کو معلوم نہیں دروازہ کدھر ہے۔ وہ ہر جگہ جا کے ہاتھ لگاتا ہے کہ کہیں میری مشکل آسان ہو جائے، مگر اس کی مشکل آسان نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اصحاب الناروں میں سے ہے، ان دوزخیوں میں سے ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ سے منہ پھرا لیا، پیچھ کر دی خدا کی طرف اور اپنی مرضی سے چلنے لگ گیا اور وہ دکھوں میں پڑ گیا۔ اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ لیکن مومن دکھوں میں پڑنے پر بھی دکھوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اور جب یہ تھک جاتا نا تو پھر وہ خدا کو الزام نہیں دیتا، یہ کہتا ہے اچھا میرے مولا میں نے تو بہت محنت کی، لیکن تیری اگر یہی مرضی ہے تو میرا سر تیرے پاؤں میں پڑا ہے، آمین۔ خدا دیکھتا ہے اچھا اس نے سب کچھ میرے پہ چھوڑ دیا، خدا اس کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ مولا کانگو گئے 63 کی سال میں، 63 سے پہلے 60، 61، 62 3 برسوں کے اندر اپنی جماعت کے اوپر، یوں تو سارے ملک پہ مگر میں خاص اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں، کانگو کی جماعت کے اوپر بہت تکلیف آئی، بہت۔ اس میں خاص طور پہ اسٹینلے ویل کے اندر نظر کے سامنے لاشیں دیکھتے ہیں، اسماعیلی گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں دروازے بند کر کے، سینکڑوں آدمیوں کا خون ہو گیا، سب کچھ لوٹ گیا، آگ لگا دی، لوٹ کے لے گئے، لیکن ایک بھی اسماعیلی کی جان نہیں گئی، مال و دولت لٹ گئی۔ اور پھر ذرا ان کو موقع ملا تو کانگو میں سے نکل کے بھاگ گئے، کوئی ایسٹ افریقہ آ گئے، کوئی یورپ کی طرف چلے گئے۔ 3-4 مہینے کے بعد جب سکون و امن ہو گیا تو پھر اندر چلے آئے، تھا تو کچھ نہیں، زیرو سے پھر انہوں نے سٹارٹ کیا اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر واپس مالدار بن گئے۔ ایسا 3-4 دفعہ ہو گیا۔ مولانا حاضر امام گئے ادھر 63 میں، کانگو کا فرمان پڑھتے ہیں بہت دفعہ جو ہے جماعت خانے میں، ماں باپ فرمایا اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو کبھی 100 دفعہ بھی تم نیچے گر پڑو گے، اکنامیکلی یعنی دنیا کے بیپار اور پیسے کے حساب سے، اقتصادی طور پہ ماں باپ فرمایا کبھی تم 100 دفعہ بھی نیچے گر جاؤ گے لیکن تم کو ایمان کی قوت پھر اٹھا دے گی، زمین دوز نہیں ہونے دے گی۔ اور حقیقتاً یہی ہے۔ ہم اسماعیلیوں کی ہسٹری اس قسم کے تمام بہادر کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ہم اسماعیلیوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑے بڑے دکھ، اور ان دکھوں کو ہم انہیں اس طرح سے پیا جیسے پانی پیتے ہیں۔ ہم نے ان دکھوں کو کچھ سمجھا بھی نہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، مولا فرمایا کہ علی کے عاشقوں کو بڑے ظلموں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اس بہادری کے ساتھ رہتے تھے کہ اگر گردن اڑ جاتی تھی تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسے پگڑی گر گئی، یعنی گردن ماری گئی، موت کو ایسی معمولی چیز سمجھتے تھے کہ جیسے پگڑی گر گئی اٹھا کے پھر پہن لی۔ اس آسانی کے ساتھ موت کو قبول کرنا یہ ایمانداروں کی نشانی ہے۔ ہماری ہسٹری کے اندر ایسے کتنے ہی واقعات ہیں، کربلا کا واقعہ لے لو، ان 72 شہیدوں نے بڑی بہادری دکھائی۔ امام تو خیر امام ہے ہی، وہ تو زمین چیر کے اندر سے پانی نکال سکتا ہے مگر پھر بھی بھوکا پیاسا رہا، یہ قوت دینے کے لیے، اپنے مومنوں کو قوت دینے کے لیے۔ امام حسین نے بھی پانی نہیں پیا، اگر وہ چاہتے تو صرف پاؤں کی ٹھوکر سے زمین سے ایک چشمہ پھوٹ پڑے، لیکن ان بہادروں نے اپنے امام کے اوپر جانیں دیں، کہاں 72 جنے کہ 100 جنے، کہاں ابن سعد کا 30,000 کا لشکر، ہے کوئی کمپیریزن؟ 1 2 3 کا حساب کرو، 30,000، ادھر 100 آدمی لے لو، ایک کے سامنے 30 آدمی، مگر نہ گھبرائے، نہ ہمت ہاری، نہ سر جھکایا، سر کٹوا دیا مگر ایمان کو آنچ نہ آنے دی۔ یہ پیغام تھا کربلا کا۔ مولانا آغا شاہ خلیل اللہ امام
حسن علی شاہ ماں باپ کے والد بزرگوار ہمارے امام تھے، 45ویں امام. قم کے شہر کے اندر 10-12 اسماعیلی ساتھ تھے. ایران کے اندر قم جو ہے وہ ان کا مشہد سے نمبر 1، مشہد 2، فرسٹ نمبر قم کہ جہاں ان کی تمام مذہبی سینٹر اور مرکز ہیں. تو قم کے شہر میں مولانا شاہ خلیل اللہ اپنے 10-12 صحابوں کے ساتھ جا رہے تھے تو 200-300 اسناشری ٹوٹ پڑے اور ان سب کو مار ڈالا. امام خلیل اللہ کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، بدن کے ٹکڑے کر دیے، جس طرح بوچر بوٹیاں بناتا ہے اس طرح بنا دیے. مگر اسماعیلی مذہب آج بھی قائم ہے، قیامت تک انشاءاللہ چلے گا. مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مذہب کے اوپر فدا ہوتے ہیں. ہماری قوم نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، ہماری اسماعیلی جماعت نے بڑے بڑے فدائی پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی مصیبتوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں. پیر گنان میں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے بہادر پیدا ہوئے کہ سمندر کو ایک گھونٹ میں پی جاتے تھے اور پہاڑوں کو انگلی کے اوپر اٹھا لیتے تھے. یہ ایک ایلیگری ہے، یہ استعارہ ہے. پون جنا دے چلنت بہاری، ہوا ان کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی. سورج تپے رسوئی جی، سورج ان کا کھانا پکاتا تھا. مطلب کہ ایسے علم والے تھے، ایسے طاقت والے تھے. یہ سمندر کو پی جانے کا مطلب کیا تھا؟ ایسے بڑے بڑے عالم تھے کہ وہ سارا سمندر پی گئے تھے. علم ہے وہ سمندر ہے. پہاڑوں کو انگلی پہ اٹھا کر کیا بات تھی؟ پہاڑ مصیبت کو ڈپکٹ کرتے ہیں. میرے اوپر پہاڑ آ گیا یعنی بہت بڑی مصیبت آ گئی تو اس کو چٹکی میں اٹھا لیتے تھے، مطلب اس کا سامنا کرتے تھے، گھبراتے نہیں تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے. تو ہمارے گنانوں کے اندر، ہمارے مذہبی علم کے اندر ہمیں بہت سی قوت کی باتیں دی گئی ہے. اگر ہم سچے اسماعیلی بن جائیں تو دنیا کی مصیبتیں ہمیں حیران نہیں کر سکیں گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبتیں مٹ جائیں گی، مصیبتیں تو آتی رہیں گی، مصیبتیں تو آتی رہیں گی، لیکن یہ مصیبتیں حضرت امام فرماتے ہیں تم کو دکھی نہیں کر سکیں گی. دکھ آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، تمہیں فکر ہوگی، تمہیں چنتا ہوگی، وریز ہوں گی، لیکن مولا فرمایا تم دکھی نہیں بنو گے. تمہارے دل میں ایک قوت رہے گی، ایک طاقت رہے گی. دینداروں، آپ میں سے جو آدمی جماعت خانے نہیں آتے ان کی قوت گھٹ جائے گی، وہ کمزور ہو جائیں گے. ان کو دنیا کی پریشانیاں جکڑ لیں گی، چاروں طرف سے گھیر لیں گی، باہر نکلنا مشکل ہے. یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خود امام بیٹھا ہے، حاضر بیٹھا ہے، اپنی نورانی حالت کے اندر ادھر جماعت خانے میں حاضر بیٹھا ہے. ہر دنیا کا جماعت خانہ، چاہے وہ برنبی کے جماعت خانے کی طرح $19 ملین کا بنا ہوئے، کہ چاہے وہ $100 کی یا $100 کی ایک جھونپڑی ہوئے، مگر جماعت خانہ ہے. وہاں امام کا نور ایسا ہی موجود ہے. جماعت خانہ علی نبی کا گھر ہے، یہ اللہ رسول کی ملکت ہے. ادھر ہر روز آؤ، صبح بھی آؤ، شام کو بھی آؤ. کبھی صبح نہیں آ سکتے، شام کو ضرور آؤ، ضرور آؤ. آپ کو دنیا داری ہے، آپ اس میں چاہو تو وقت نکال سکتے ہو. آپ کو کام کاج ہے، آپ چاہو تو اس میں سے یہ چیز آپ کھینچ سکتے ہو. اگر نہیں کھینچ سکتے تو اس کو کہو مولا مجھے توفیق دے، مجھے ایسا کام دے، میں روز تیرے گھر پہ جا کے میں تجھے سلام کروں. مومنوں، میں آپ کو ایک بات پوچھوں. آپ کسی آدمی کو گھر بلاؤ، بھئی آؤ میرے گھر پہ آؤ، آئیے نا کھانا کھائیے میرے ساتھ، چائے پیجیے، میرے گھر ضرور تشریف لائے. ہم کس عاجزی سے، عزت سے بعضوں کو ہم کہتے ہیں میرے گھر آؤ. کیوں کہتے ہو میرے گھر آؤ؟ کیونکہ آپ اس کو عزت دیتے ہو، آپ اس کو چاہتے ہو. لیکن آپ کے سامنے جو آپ کا دشمن ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا دشمن ہے،
آپ اس کو کہو گے آ میرے گھر تجھے بریانی کھلاؤں؟ کہو گے؟ جو سامنے نظر آئے گا تو منہ پھرا لو گے، کیونکہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ بات کریں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی طرف دیکھے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس کو گھر بلائیں۔ اور کبھی کوئی کہہ بھی دے رشتہ دار کہ اس کو گھر بلاؤ تو میں اس کو گھر بلاؤں؟ دیکھا آپ نے اپنے من کی حالت دیکھی؟ یہی چیز حضرت امام کے ساتھ ہے۔ حضرت امام جس بچے کو پیار کرتا ہے نا تو اس کو اندر سے پیغام دیتا ہے میرے گھر آ۔ مولا جب کسی کو چاہتا ہے تو مولا اس کو اندر سے پریرنا دیتا ہے، انسپریشن دیتا ہے، اس کو بشارت دیتا ہے، اس کو ارادہ دیتا ہے میرے گھر آ، یعنی مولا کہتا ہے میرے گھر آ، اور وہ جماعت خانے آتا ہے۔ تو جماعت خانے کون آتا ہے؟ جس کو مولا چاہتا ہے وہ جماعت خانے آتا ہے۔ یہ مولا کا گھر ہے۔ مولا جس کو پیار کرتا ہے اس کو ارادہ دیتا ہے میرے گھر آ، مولا اس کو بلاتا ہے۔ تو وہ لوگ نصیبدار ہیں کہ جن کو مولا دعوت دیتا ہے اپنے گھر آنے کے لیے، اور پھر مولا کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا تمہارا استقبال کرتا ہوں، میں تمہیں ریسیو کرتا ہوں۔ میرے ایک ہاتھ میں پیالہ ہے، نور کا پانی بھرا ہے۔ میرے تو پوچھتے ہیں کہ تم روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے خداوند روز نہیں جاتا ہوں، کبھی کبھی جاتا ہوں۔ مولا فرمایا تو پھر تم کہاں رہتے ہو؟ کہتے سب میں گھومنے چلے جاتا ہوں مگر میں دعا پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھو مطلب تم جب دعا پڑھتے ہو تو مجھے پکارتے ہو تو میں تمہارے پاس آتا ہوں، تو میرے لیے تم کچھ نہیں کرتے۔ لیکن اگر تم جماعت خانے آتے ہو تو میں دروازے پہ کھڑا تمہارا استقبال کرتا ہوں، اس ماں کی طرح کہ جس کا بچہ باہر سے آتا ہے تو وہاں دروازے پہ کھڑی اس کی راہ دیکھتی ہے۔ مولا فرمایا میرے ایک ہاتھ میں پیالہ ہے نور کا، دوسرے ہاتھ میں رومال ہے، جب تم جماعت خانے آتے ہو تو میں رومال سے تمہارا منہ صاف کرتا ہوں، یعنی ڈسٹ اڑاتا ہوں، دھول مٹی پڑی ہوتی نا، گرد و غبار صاف کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا گرد و غبار میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں اپنے رومال سے تمہارا منہ پونچھتا ہوں، اور پھر نور کے پانی سے میں تمہیں نہلاتا ہوں، چھانٹا دیتا ہوں۔ مکلائی اب تمہیں بتاؤ کہ جماعت خانے آنے سے یہ چیز جو تمہیں ملتی ہے وہ گمانا چاہتے ہو تو تم بھلے جماعت خانے نہ آؤ۔ جماعت خانے آنے سے ہمیں امام کی برکتیں ملتی ہیں، ہو سکتا ہے چند ڈالر آپ کو قربان کرنے پڑے، جماعت خانے آنے سے آپ کو کچھ بس کا کرایہ یا گیس کا خرچ ہوئے گا، جماعت خانے آنے سے آپ کو تیار ہوتا ہے کچھ وقت جائے گا، جماعت خانے آنے سے آپ کو کچھ اپنے بزنس یا جاب کی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، یہ ضرور ہوگا، لیکن مولا کے گھر جانا ہے، امام نے ہمیں دعوت دی ہے۔ بھلا آپ میں سے ابھی کسی کو ادھر سے اگلے منہ سے حضرت امام ٹیلکس کرے کونسل کے اوپر، ابھی فلاں آدمی کو کہو مجھے اگلے منہ آ کے ملے، ایسا خوش ہو جاوے، پیسے نہیں ہوں گے تو قرضہ کر کے بھی ٹکٹ خرید کے جائے گا۔ یہ تو ظاہر کی چیز ہوئی نا، باطن کے اندر اس سے تو زیادہ بڑی چیز ہے۔ امام کے گھر میں آنے سے سکون و خوشی ملتی ہے، ہماری اندر روحانی بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر مولا کے اوپر ہمارا اعتقاد بڑھتا ہے، بھروسہ بڑھتا ہے، اور ہمیں اس کی پناہ اور پروٹیکشن ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے انتکرن جو ہے، ہمارا جو باطن ہے وہ قوت سے، روحانی قوت سے بھر جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے جو مہمے ہیں، ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، ہماری زندگی کے جو پرابلمز ہیں، ہماری زندگی کے جو دکھ ہیں، ہماری زندگی کے اندر بہت سے غم ہیں، وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم کو اندر سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، مولا ان کا رستہ بنا دیتا ہے۔ کہاں سے انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا مگر مولا اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی زندگی کے اندر کوئی معجزہ ملا ہے، آپ یاد کرو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ 15-16 سال کے نیچے کو کبھی ایسا ہوا ہوگا، مگر
جو 20 برس کے 25 برس کے جو سمجھدار جوان ہو گئے ہیں، آپ اپنی زندگی کے حالات کو دیکھو، کبھی نہ کہیں نہ کہیں مولا نے آپ کی زندگی کے اندر کوئی معجزہ کیا ہے، یا آپ کو ایکسیڈنٹ میں سے بچا لیا ہے، یا آپ کو کوئی مشکل میں سے بچا لیا ہے، یا آپ کا کوئی بہت مشکل کام کر دیا ہے، یا آپ کو مدد ملنے کا کوئی بھی رستہ نہیں تھا، امید نہیں تھی، مولا نے مدد بھیج دی۔ یہ سب ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ مولا نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے۔ اگر ہم سچ مچ ہر روز اس جماعت خانے کے اندر آتے رہیں، کوئی بھی جماعت خانہ، مجبوری اور چیز ہے۔ میں جب مجبوری کہتا ہوں تو دینداروں، اس کی مجبوری ہماری بیماری، یا ایک ایسا بوڑھا شخص ہے، بہت دور ہے، موٹر چلا نہیں سکتا، اور اس کو کوئی موٹر کی سواری ملی نہیں، مجبوری سے بیٹھ گیا۔ یہ ایسی مجبوریاں ہیں، بیماری ہو گئی، بہت چھوٹے بچے ہیں، اس کی وجہ سے ماں نہیں آ سکی، ایسے حالات چلتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم روزی کمانے کے لیے شام ہی کے وقت ہمیں جاب ملتی ہے، تو یہ بھی ایک مجبوری ہے، مگر جہاں بھی ہیں ہم اپنی مولا کو یاد کر لیں اور مولا کو کہیں، یا مولا میں جلتا ہوں، میں تیرے گھر نہیں پہنچ سکتا، یا مولا روزی تو دیتا ہے، مجھے ایسی روزی دے میں روز تیرے گھر پہ آ کے تجھے سلام کروں۔ دارالسلام امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کی تو بات ہے ہی، مگر حضرت امام کی ایک بات سناؤں، امام سلطان محمد شاہ کی بھی سناتا ہوں۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم 66 کے اندر دارالسلام آئے۔ جب مہمانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک شخص تھا، وہ انجن ڈرائیور تھا۔ ایک دو دفعہ میں اپنی یہ بات واز میں کر گیا ہوں کہیں۔ انجن ڈرائیور تھا، بڑا پکا مومن تھا۔ تو مولا کے حضور میں گیا تو ماں باپ پوچھتے ہیں کہ کیا کام کرتے ہو؟ کہتے خداوند میں انجن ڈرائیور ہوں ٹرین کے اندر۔ ایسا؟ مولا نے دعا سیز فرمائی تو کہتا مولا مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہے؟ کہتے مولا میرا دل بہت رنج ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہتے خداوند میں 15 دن جماعت خانے نہیں جا سکتا، میری ڈیوٹی 15 دن شام کی ہوتی ہے، 15 دن صبح کی ہوتی ہے، یعنی ہر 15 دن میری ڈیوٹی بدلتی ہے، اور 15 دن میری ڈیوٹی شام کی ہوتی ہے، میں جماعت خانے نہیں جا سکتا۔ مولانا حضرت امام فرمایا کوئی بات نہیں، تم انجن چلاتے چلاتے بھی دعا پڑھ لو، اور تم دعا مانگو تو ضرور انشاءاللہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ دعا سیز فرمائی، چلا گیا۔ 3-4 مہینے کے بعد اس کی نوکری ادھر سے نکل کے اس کو آفس کے اندر کسی جگہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو انجن ڈرائیور تھے ان کو سکھانے کے کام میں رکھ دیا، اور رات کی جاب مٹ گئی، دن کی 30 دن صبح کی اس کو جاب مل گئی۔ اتنا خوش ہو گیا، روز صبح شام جماعت خانے آوے اور جماعت خانے میں آ کے خوشیاں پاوے۔ دعا مانگو، مولا تو نے مجھے روزی دی، تیرا شکر گزار ہوں، لیکن یا مولا اگر تو چاہے تو میری روزی تھوڑی بدل دے، میں تیرے گھر آؤں، میں تجھے سلام کروں، میں تیرے پاؤں پڑوں، میں تیری دعا آسیس لوں۔ اس چرواہے کو یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے تو کسی چرواہے نے ان کی واز سنی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے، تو یہ چرواہا بھڑوار جس کو شیپرڈ کہتے ہیں انگلش میں، یہ سنتا تھا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ اندر اندر محبت کرنے لگا، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں بند تھیں، کہہ رہا تھا اے خدایا تو میرے پاس آ، میں تیرے پاؤں دھلاؤں، میں تیرا منہ دھلاؤں، میں تیرے بالوں کو دھلاؤں، میں تیرے بالوں میں تیل ڈال کے کنگھی کروں، اور پھر اپنی اچھی سے اچھی بھیڑ کا دودھ پلاؤں، اور میرے زانوں میں سر رکھ کے تجھے سلا دوں۔ ایک معمولی بچے یا ایک معشوق کی طرح کی باتیں سن کے موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے اور اس کو کہا اے بے وقوف کیا کر رہے ہو؟ کیا تو نے انسان سمجھا خدا کو کہ وہ تیرے پاس آوے اور تیرے پاؤں دھلا لے، تو اس کے پاؤں دھوے اور اس کا سر دھوے اور اس کو دودھ پلائے؟ بیچارے کو ڈانٹا تو چپ ہو گیا، اس کی تار ٹوٹ گئی، اس کی دل کی امیدیں مر گئی،
اس نے یہ سوچا کہ اگر وہ انسان نہیں تو پھر میرے پاس کیسے آئے گا؟ اداس ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، دل شکنی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ کو سلام کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تم نے آج ہمارے ایک بندے کو ناراض کر دیا۔ موسیٰ تجھے معلوم نہیں میں اس کے پاس گیا تھا، تو جب پیٹھ پھیر کے چلا گیا تو میں نے اپنے بندے کا یہ ٹوٹا ہوا دل دیکھ کے میرے سے نہیں رہا گیا۔ اے موسیٰ میں اس کے پاس گیا، اس نے میرے پاؤں دھلائے، اس نے میرے بالوں میں کنگھی کی، مجھے اس نے بھیڑ کا دودھ پلایا اور میں اس کی گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ کیا خدا انسانی اوتار میں روپ میں آ سکتا ہے؟ آپ کو پڑھنی ہے یہ چیز سٹوری، بہت دفعہ وعظوں میں سنی ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہاں کہاں سے یہ مشنری سٹوریاں لے آتے ہیں۔ پڑھو مولانا روم کی مثنوی پڑھو کہ جس کا درجہ قرآن کا درجہ ہے۔ رومی کی مثنوی کا درجہ قرآن جتنا ہے۔ سنی قبول نہیں کریں گے، لیکن سنیوں کا ایک بہت بڑا عالم مولانا جامی بہت بڑا ہے، سنیوں کا امام تھا۔ وہ جامی نے لکھا اس کے لیے کہ یہ مولانا روم کی یہ جو مثنوی جو ہے نا، تو کہتے ہیں مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مولوی روم کی یہ جو مثنوی ہے یہ مانوی ہے، مانو سے مطلب سے بھری ہوئی ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ فارسی زبان کا قرآن ہے، اس درجے کی یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے ہمارے اندر کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی کے اندر بڑے بڑے استعارے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ ہم کو آج سے 80 برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا کہ تم مولانا روم کی مثنوی پڑھو، تم دیوان حافظ پڑھو، تم شمس تبریز کی مثنوی پڑھو۔ مولا نے اس زمانے کے اندر ہمیں فرمان کیا۔ تو میں نے آپ کو یہ سٹوری اس لیے سنائی کہ امام اور مومن کے درمیان جو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس محبت کو زبان سے ہم سمجھا بھی نہیں سکتے۔ اس کی جو محبتوں کے اندر جو راحتیں خوشیاں ملتی ہیں، جو حکمتیں اور دولتیں ملتی ہیں، وہ موتی دنیا کی نظروں کے اندر آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ آدمی کے جو روز جماعت خانے آتا ہے، اس کے دل کے اندر جو دولتیں پیدا ہوتی ہیں دینداروں، اس کو تو وہی جانتا ہے کہ جو روز جماعت خانے آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں 4 پائی کے اوپر تمہیں کوئی بٹھا کے لے کے آوے تو بھی جماعت خانے آؤ، کیونکہ میرے گھر میں تمہیں دعوت ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے، دنیا اور دین کی راحتیں پانے کے لیے، دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابیاں ملیں، دنیا کے اندر ہمیں تندرستی ملے، عزت ملے، آبرو ملے، ہمیں دنیا کی دولتیں بھی اس گھر سے ملتی ہیں۔ کیوں کہ ہر چیز کا دینے والا وہ قادر مطلق ادھر حاضر و موجود بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ بگلا اور ہنس دونوں یکساں ہیں، مومن کافر ایک ہی جیسے ملتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر محبت اور خوشیاں اور روشنی ہوتی ہے، یہ موتی ہیں۔ اور جو بگلا ہوتا ہے وہ تو مری ہوئی مچھلیاں کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، اور کبھی مچھلی نہیں ملتی تو زمین کے اوپر آ کے کیچڑ کھاتا ہے۔ اولا بگلا تے کیچڑ کھائے، جنان کے اندر پیر نے کہا ہوا ہے، جب مچھلی نہیں ملتی تو کیچڑ کھاتا ہے۔ وہ لوگ کے جو جماعت خانے نہیں آتے دینداروں، وہ کیچڑ کھاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ جو موتی جماعت خانے میں ملتے ہیں ان کی کیا قیمت اور لذت ہے۔ ہم مومن ہیں، حضرت امام کے ہم غلام ہیں، حضرت امام کی دامن پکڑی ہے، ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، ہم نے حضرت امام کو پرومس دیا ہے، ہم نے حضرت امام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، پھر سامنے اس نے بھی ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا ہے۔ ایگریمنٹ یک طرفہ نہیں ہوتا، ایگریمنٹ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری حکم پہ چلو گے، فرمان پہ چلو گے تو میں سب کام تمہارے کروں گا۔ اب ہم ایگریمنٹ توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ بھی جو چھوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی تم نے ایگریمنٹ توڑ دیا، میں کیا کروں۔ ایک آدمی نے مولا کے پاس عرض رکھی، امام سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں ابھی، مہمانی میں کہتا ہے مولا میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں مگر میرا خرچ جتنا بھی مجھے کمائی نہیں ملتی۔ امام سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں روز جماعت خانے جاتے ہو؟ منہ نیچا کر کے کہا کہ نہیں خداوند روز تو نہیں پہنچ سکتا، میری شام کو ہی میری دکان میں بیپار ہوتا ہے۔
10 देते हो? कहता नहीं खुदावन थोड़ा कभी बनता है। मन में कहा खर्च पूरा नहीं होता, 10 कहाँ से दूं? मौला तो जानता है ना। ऐसे कई लोग हैं जो जब कभी कभी हमको पूछते हैं 10 की बाबत, तो कहते हैं साहब हमको खर्च पूरा नहीं होता। भाई खर्च क्यों पूरा नहीं होता? हट्टे कट्टे हो, खाते पीते हो, कोट पतलून पहनी हुई है, ये पैसे किधर से आए? एक कोट कम लो, एक रोटी कमती खाओ। लेकिन जिस मौलाद के साथ तुमने प्रॉमिस किया है कि भाई 1 हिस्सा तेरा 7 हिस्से मेरे, हकीकत में पूछो तो 8 के 8 हिस्से उस मौला की हैं। उसने हमें पैदा किया, हम तो उसके गुलाम हैं। मगर उसने रहमत करके कहा ऐसा करो, 7 हिस्से, $8 तुम कमाओ तो उसमें से $7 तुम्हारे, तुम $1 मेरा हिस्सा रखो। तो वो हमारा हिस्सेदार है, हमारा पार्टनर है, तो हम उसका पार्टनर का वो पैसा भी खा जाते हैं। तो फिर हमें बरकत कैसे होगी? वो कभी जरूरत पड़ेगी तो पार्टनर मदद नहीं करेगा, वो कहेगा तू तो मेरा भी हक खा जाता है। दुनिया के अंदर पार्टनर बना के आप उसका पैसा खा के देखो तो वो पार्टनर आपको कोर्ट में ले जाएगा। ये पार्टनर कोर्ट में नहीं ले जाता, खुद ही पनिश करता है। तो अगर हमने इमाम का एग्रीमेंट किया और खुद ही तोड़ दिया तो फिर इमाम छूटता है। तो जब उसने कहा कि खुदावन 10 नहीं देता, थोड़ी कभी कभी देता हूं। वाला पूछते हैं दुआ बराबर पढ़ते हो? कहते हाँ खुदावन कभी याद आता पढ़ लेता हूं, बहुत दुखी हूं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपना हाथ मुबारक अपनी गर्दन पे रख के अपनी टाई और गले का ये कॉलर पकड़ के खुद को, मौला उसको कहते हैं रोज जमात खाने जाओ, बराबर दुआ पढ़ो, 10 बराबर दो, अम्मा फिर भी जो कभी तुम सुखी नहीं बनो तो हमको गर्दन से पकड़ो। मौला कहता है मेरे को गर्दन से पकड़ो अगर तुम सुखी न बनो तो, मगर खाने रोज आओ, दुआ बराबर पढ़ो, 10 बराबर दो। अल्लाह मेरे, मैं मिशनरी हूँ, आज 58 ईयर्स हुए हैं मैं दुनिया में वाज़ें करता रहा हूँ। मुझे 58 बरस से मैं वाज़ें करता हूँ। मेरे को हजारों मेरे मोमिनीन और पर कौम के लोग भी मिले हुए हैं। मैं आपको हकीकतन कहता हूँ कि वो लोग मुझे बहुत से मिले भी हैं, और या जिन्होंने वाज़ें सुन के अपनी आदतों को बदल दिया है, जमात खाने रोज आना शुरू किया, बराबर दुआ पढ़ते रहे, 10 बराबर देते रहे, उनको मैंने आबाद होते हुए देखा है। मैं बहुत पुरानी बातें भी नहीं करता, हर जमाने के अंदर ये हिसाब बनते हैं। खुदा न करे आप में आज इधर कोई बैठा हुआ, कोई पैसे की या और कोई हालत में दुखी है, आज मैं कहता हूँ कसम खाओ और इरादा करो अपने मन के साथ कि मैं हर रोज जमात खाने आऊंगा या आऊंगी, बराबर वक्त पे दुआ पढ़ूंगी। कम से कम एक वक्त, दोनों वक्त आना चाहिए, सुबह शाम, नहीं तो एक वक्त तो जरूर आओ, 10 बराबर दो। भूखा रहना पड़े भले रहो, कपड़े खराब हो जाए यानी चेंज करने के काबिलों में नवे लेने की जरूरत पड़ जाए और न लो मगर 10 बराबर दो। आधी रोटी खाओ मगर 10 बराबर दो। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह वादा करता हूँ उस मौला के फरमान के ऊपर से यकीन के साथ कि देखो कि 1 बरस के अंदर आपकी हालत न बदले तो मुझे कहना कि तू झूठा था, और मैं कह दूंगा मौला को तू झूठा था। करके देखो हमारे दुखों की खान क्या है, हमारे दुखों की वजह क्या है। हमारे दुखों की वजह यह है कि हम इसकी फरमान बरदारी नहीं करते, इसलिए दुख हमको पकड़ लेते हैं। जब पुलिस की प्रोटेक्शन हट जाती है तो चोर डाकू आ जाते हैं। जब इमाम की प्रोटेक्शन निकल जाती है तो शैतान और शैतान की फोर्सेस और बदियां बुराइयां हमको जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, हम छूटते नहीं। आओ इस घर में आके सर झुकाओ, इस घर की इज्जत करो, इस घर में दुआ मांगो, इस घर में आके अपने दुख रो, इस घर में आके मांगनी करो। न मिले तो इसको कहो कि तू झूठा है, और उसने कहा है कि तुम आसूदा नहीं हो तो मुझे गर्दन से पकड़ो, उसका चैलेंज कभी खोटा नहीं होगा। असहाबुन नार जो हैं उनके दिल जलते रहते हैं, अंदर जलाते रहते हैं, मुंझाए रहते हैं, घबराए रहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उनको सूझता नहीं, जब ये दुख आते हैं तो आंखों से अंधे हो जाते हैं। ये आंखें नहीं, अंदर की आंखें, उनको पता नहीं लगता हम अब क्या करें, घबरा जाते। लेकिन जो मोमिन होता है ना, उसको मालूम है मेरा मौला बैठा है और हकीकत में बैठा है, वो मदद करता है। मौला आपको सुखी आबाद करें, ईमान की सलामती देवे, अपने फरमान पे चलने की तौफीक देवे, 10 सुकरीत में पूरा रखे।
مولا ہر روز جماعت خانے آنے کی توفیق دے وے. مولا آپ کی تمام دکھوں مصیبتوں تکلیفوں کو دور کرے. مولا آپ کو روحانی قوتیں دے وے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے. مولا آپ کی نیت کو قبول کرے. مولا آپ کو اپنا چھتر چھایا میں رکھے. مولا ہر بابت میں، ہر نیک بابت میں آپ کی مدد کرے. مولانا حاضر امام ظاہر بات دیدار نصیب کرے. سکھی رہو، آباد رہو.